السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی کو تو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چلی گیا آج کس ٹاپک پہ ویڈیو ہے۔ تو آج ہم یہ سارے بات سنیں گے طارق مسعود صاحب کی زبان سے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا میں، آپ اگر میرے چینل میں پہلی بار ہو تو ایسا ہی ویڈیو ملنے کے لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل بٹن کو کلک کر کے ساتھ رہنا۔ چلیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر کی آمد ہے اور لوگ مختلف قسم کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ابھی کرسمس منایا گیا اور اب نیو ایئر منایا جا رہا ہے۔ ہم اگر کلمہ نہ پڑھتے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، ہم اگر مسلم نہ ہوتے معاذ اللہ، اللہ ہمیں بچائے، تو پھر مجھے یہ کلپ ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں تھی اور علماء کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہ کرتے، ہم بھی نیو ایئر کی تیاریاں کرتے، ہم بھی جو کچھ کر سکتے خوشی منانے کے لیے وہ کرتے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل داخل ہونے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ اسلام کے پاس مکمل تعلیمات موجود ہیں، ہر چیز میں گائیڈنس موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک وہ شخص جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا میرے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جو دنیا کر رہی ہے، یا اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینت، ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور پھر اس نے آگے سفر کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو مسافر ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ اسٹے اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے۔ تو ہم بھی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے بتایا کہ یہ سفر ہے جو آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے اور تمہیں قبر کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اب اگر 2019 ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی آپ کو ملی تھی اس میں ایک سال مزید کم ہو گیا اور آپ قبر کے مزید قریب چلے گئے۔ تو اگر آپ اپنی قبر سے مطمئن ہیں، آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو آپ خوش ہوں۔ لیکن وہ نئے سال کی آمد پہ نہیں، پھر آپ کو ویسے ہی اطمینان ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ پھر اس پہ ڈٹ جائیں، اعمال اور ایمان میں مضبوطی دکھائیں، تو فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کے ان کو خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تخافو، خوف نہ کرو، موت عن قریب آئے گی اور تمہیں ان دنیا کے جھمیلوں سے نکال کے جنت کی یعنی بہشت کے باغات میں اور جنت کے باغات میں داخل کر دے گی۔ تو یہ فرشتے کوئی سال کی ابتدا میں نہیں آتے، یہ ہر وقت ان کو تسلی اللہ کی طرف سے ملتی رہتی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ پھر خوشیاں بہت جلد پھیکی پڑنے والی ہیں، کیونکہ پھر آپ کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جس سے قتل ہوا ہو اور حکومت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی ہو اور یہ بتایا ہو کہ 2020 یا 21 یا 22 یا 23 کے اینڈ میں آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ جب 2019 ختم ہوگا تو وہ مجرم خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ یقیناً وہ پریشان ہوگا کہ میری زندگی میں ایک سال مزید کم ہو گیا، 2023 یا 2022 یا 2021 جو بھی مجھے حکومت نے پھانسی کا ٹائم سنایا ہے، اس ٹائم کے آنے میں وقت اور سمٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، تو وہ تو اس کی تو نظر میں پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا اس کو دن رات نظر آئے گا کہ بس اب میں
ان قریب لٹکنے والا ہوں, اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس پہ عبرت کے بجائے آپ خوشیاں منا رہے ہوں. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا کہ جس کو جیل میں لے جایا جا رہا ہو. دیکھیے یہ موت, جو لوگ لبرل لوگ ہیں, لبرل سے میری مراد یہ کہ جو مذہب کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے تو ویسے بھی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں, لیکن موت کو تو مانتے ہیں. تو جب آپ موت کے قریب ہو رہے ہو, آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, تو یہ کیسی خوشی ہے؟ موت کے قریب ہونے سے بھی بھلا کوئی خوش ہوتا ہے؟ 2020 میں آپ کو خوشی منانے کا حق اس صورت میں تھا کہ آپ کو کوئی غیبی اطلاع ملتی کہ آپ کی زندگی میں 1 سال قدرت کی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے. تو بڑھایا تو کچھ بھی نہیں ہے, کیا آپ ماضی پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ انسان فیوچر کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے, پاس کی خوشی یا نہ تو پاس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے نہ غم پہ غم زدہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا ماضی کتنا ہی خوشیوں میں گزرا ہو, ایک شخص ہے جس نے عیاشی میں زندگی گزاری, اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے اور کل تمہیں جان سے مار دیا جائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاسٹ کا سوچ کے خوش ہوگا یا فیوچر کا سوچ کے خوفزدہ ہوگا؟ اب اگر وہ خوفزدہ ہو رہا ہے کہ یار کل مجھے مار دیا جائے گا, کانپ رہا ہے, کوئی اس کے کان میں آ کے کہے کہ یار کیا تم نے اتنی اچھی زندگی گزاری, اب تم غمزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ کہے کہ بھائی وہ تو گزر گئی نا, جو گزر گئی اس پہ کیا مجھے خوشی. میں تو ہمیشہ انسان فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور غمزدہ بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی جیل میں گزار دی, ٹینشن میں پریشانیوں میں گزار دی, اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ کل تمہیں رہائی مل جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے. اب آپ بتائیں یہ شخص غمزدہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ یقیناً یہ خوش ہوگا. اب یہ خوش ہو رہا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, لوگ آ کے اس سے کہہ رہے ہیں تم بڑے بیوقوف ہو یار, تم خوش ہو رہے ہو, تمہارا تو ماضی اتنا برا گزرا ہے تو تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہے گا بھائی ماضی تو گزر گیا نا, پاس تو گزر گیا, وہ تو جیسا تیسا گزرا, مجھے تو کل کی خوشی ہو رہی ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہونے والا ہے. تو یاد رکھیے جو پاسٹ ہے نا, جو 2019 گزر گیا تو وہ تو گزر گیا, اچھا گزرا برا گزرا, ہم نے تو 2021 کا سوچنا ہے. تو 2021 میں اگر گارنٹی ہے کہ ہمارا بہت اچھا گزرے گا تو بھی آپ خوش ہو جائیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا, بلکہ حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ روز بروز حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں خوشی کیسی؟ ہاں وہ ماضی جو فیوچر پر اثر انداز ہوتا ہے, اس ماضی کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ماضی میں تیاری بہت اچھی کی ہے, آپ نے امتحان کے لیے تیاری بہت اچھی کی ہے, اب فیوچر میں آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہوگا اور میں تیاری اتنی اچھی کر چکا ہوں کہ رزلٹ میرا اچھا آئے گا, تو اس پاس کو سوچ کے آپ خوش ہوں گے, اس لیے کہ افیکٹ کر رہا ہے یہ فیوچر پہ. تو ایسا پاس جو فیوچر پہ افیکٹ کر رہا ہو اس کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے غم سے انسان کو غم ہوتا ہے. لیکن محض فیوچر کا سوچ کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. یہی برتھ ڈے کا حال ہے کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو جاتا ہے, موت کے آپ قریب ہو جاتے ہیں, آپ کیک کاٹ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس بات کی آپ کو خوشی ہو رہی ہے. تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی اگر کوئی خوشی کی کوئی لاجک نہیں بھی ہے تو خوش ہونے دو لوگوں کو, کیوں علماء لوگوں کی خوشیوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن خوش ہونے کے لیے اور دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے. ان پہ خوش ہوں گے تو بات بنے گی, اپنا مذاق نہیں اڑوائیں گے آپ عقل مندوں کی نظر میں. اس کی مثال ایسے ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہنس رہا ہو, آپ آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں ہنس رہا ہے, وہ جواب میں کہتا ہے ویسے ہی ہنس رہا ہوں خوش ہونے کے لیے. تو آپ اس کو پر حماقت کی مہر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ آپ کہیں گے یار تم سے بڑا بیوقوف میں نے کوئی نہیں دیکھا, تم بلا وجہ بیٹھے ہنس رہے ہو, نہ کوئی لطیفہ تم نے سنا, نہ کوئی خوشی کی خبر تمہیں سنائی گئی. تو وہ کہے بھائی ہنسنے پر بھی کیا پابندی ہے؟ تو ہنسنے پر یقیناً کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بغیر کسی وجہ کے ہنسنا, ہنسنے کی کوئی ریزن نہ ہو یا بغیر کسی وجہ کے قہقہے لگانا, یہ انسان کے پاگل ہونے کی بہرحال دلیل ہوتی ہے. پاگل لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو کبھی ہاں ہاں ہنسنا شروع کر دیں گے, کبھی ایک دم رونا شروع کر دیں گے. تو نارملی جو انسان ہے نا, جس کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے, جس کو اللہ نے سینس دی ہے, جس کو اللہ نے عقل دی ہے, وہ خوشی کی بات پہ خوش ہوتا ہے, غم کی بات پہ غمزدہ ہوتا ہے. بلا وجہ بیٹھ کے ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بلا وجہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے. تو یہ جو سال کی ابتدا ہے یہ خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں, یہ پاگلوں کے کام ہے, احمقوں اور بیوقوفوں کے کام ہے. سوری میں تھوڑی جو ہے نا وہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہوں, سخت زبان, لیکن ہمارے معاشرے میں ہر وہ چیز جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے نا وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے بغیر کسی
तरद्दुद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम लोग उन लोगों की इत्तिबा करोगे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, यानी यहूद व नसारा की। यहाँ तक कि अगर किसी ने गोह के बिल में घुसने की कोशिश की होगी ना, अब देखें गोह का बिल इतना छोटा सा होता है, उसमें इंसान का घुसने की कोई लॉजिक बनती नहीं है। देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी कितनी प्यारी दी कि कोई गोह के बिल में अगर किसी ने घुसने की कोशिश की होगी ना, किसी गोरे ने, तुम भी घुसने की कोशिश करोगे, यानी यहूद व नसारा ने। तो अब गोह का बिल कितना छोटा सा होता है, उसमें इंसान घुस सकता है, वो इंसान के लिए थोड़ी है, वो तो गोह के लिए है, सांप के लिए, बिच्छू के लिए। आप इसलिए उसमें घुस रहे हैं कि गोरे उसमें घुस रहे हैं। तो भाई उनके जो काम लॉजिकली दुरुस्त हैं उनको आप फॉलो करें, जिसकी कोई तुक ही नहीं बनता, सर पाँव ही नहीं बनता, बस आप इसलिए कि तरक्की याफ्ता लोग ये काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ये काम। तो ये पागलों वाली हरकतें हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे। तो इसलिए न्यू ईयर मनाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। इसी तरह बर्थडे बनाने की भी कोई सेंस नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनता। वैसे आप जो है वो खुश होने के और बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे मौक़े हैं जहाँ इंसान खुश हो सकता है। तो ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी है और गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे भी कोई, जहाँ पाबंदियाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो यहाँ कहाँ से पाबंदी होगी। इसलिए मुसलमान को इस मौके पर क्या करना चाहिए, उसको ये इस्तेहज़ार करना चाहिए कि मैं क़ब्र के मज़ीद करीब पहुँच चुका हूँ और अब मुझे संभल जाना चाहिए। जितनी ज़िंदगी में लेकर आया था उसमें 1 साल मज़ीद कम हो गया। माजी का मुहासबा करे, देखे, अपने अमाल का एहतसाब करे, मैंने इतने साल क्या किया है। अगर कोई अच्छा काम किया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, बुरे काम किए हैं तो ये एहतसाब करे कि इतने साल मेरी ज़िंदगी गुज़र गई। वो एक फ़ारसी का बड़ा अच्छा शेर है, करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्ता मसीर कमंदे हवा, उसमें कि चहल साल उम्र अजीज़त गुज़श्त मिजाजे तो अज़ हाल तिफली नगश्त। मुझे फ़ारसी नहीं आती, अगर मैं तलफ़ुज़ में कोई गलती कर रहा हूँ तो पेशगी माजरत। कि वो अपने आप को ख़िताब करके कह रहे हैं कि तेरी 40 साल उम्र गुज़र चुकी है लेकिन तेरा बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो हम में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र का एक तवील हिस्सा गुज़र चुका मगर हरकतें बच्चों जैसी कर रहे हैं, बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कोई संजीदगी पैदा नहीं होकर दे रही है हमारे अंदर। तो जब भी ये कोई साल गुज़रा करे, 2019 अब गुज़र रहा है, तो हमने ये एहतसाब करना है कि मेरी ज़िंदगी में 1 साल मज़ीद कम हो गया। मैंने अपने लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया, अपने वालिदैन के लिए क्या किया, अपने भाई बहनों के लिए क्या किया, अपने बीवी बच्चों के लिए मैंने क्या किया। अब तक अगर कुछ किया है तो उसमें इंशाअल्लाह इस साल मज़ीद तरक्की दूँगा, नहीं और माजी पे अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और अगर कुछ नहीं किया तो मुझे एहतसाब करना है और बैठ जाएँ कि भाई अब तक मैं क्यों कुछ नहीं कर सका, मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो मैं क़ब्र में क्या लेके जाऊँगा अपने साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल को हमारे लिए वाकई हकीकी मानों में खुशियों का सबब बनाए, हमारे आमाल की दुरुस्तगी का सबब बनाए, हमारे मुल्क और हमारे कौम की तरक्की का सबब बनाए। और दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उन मुसलमानों पे जुल्म के ख़ात्मे का अल्लाह ताला ज़रिया बनाए, या मुसलमानों के अलावा भी अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो अल्लाह उस जुल्म के भी खात्मे का इस नए साल को जरिया बनाए। তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা যারা এই নতুন সালে নতুন তারিখের মধ্যে যে উৎসব করেন এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার যে মানুষকে বলেন, বন্ধুদেরকে বলেন, এসব বলা খুবই একটি খারাপ কাজ। হ্যাপি নিউ ইয়ার এটা ইংরেজরা এসব করে গিয়েছে। আর ইংরেজদের জন্য, ইংরেজকে এই দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য আমরা কত, আমাদের ওলামারা কত চেষ্টা করেছেন, কত রক্ত দিয়েছেন। আর তাদের যে একটা নেচার, তাদের যে একটা চলিত, সেটাকে আমরা কেন মানবো? এটা তো একদম মানা যাবে না, এটা মানলে গুনাহ হবে। তো এসব আমরা মানবো না। আর এই নতুন সালে কিসের উৎসব? কই আগের জামানায় তো, নবীর জামানায় এবং সাহাবাদের জামানায় তো এরকম কোনোদিন হয়নি। তো আমাদের যে ভাইয়েরা এসব কেন করে? এসব করা যাবে না। তো আজকে আমরা এই ভিডিওটি দেখলাম, তারিক মাসুদ সাহেব কত সুন্দরভাবে বয়ানটা করলেন। আপনাদেরকে যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর এরকম ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।